أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کی سورہ نمبر 50 جو شروع ہوتی ہے قاف والقرآن المجید، یعنی ایک حرف مقطع سے شروع ہونے والی 3 صورتوں میں سے ایک. قرآن مجید کی 3 ایسی صورتیں ہیں جو ایک حرف مقطع پہ مشتمل، جیسے یہ قاف ہے اور نون والقلم اور صاد، سورہ صاد. 3 صورتیں ہیں، یہ 3 میں سے ایک ہے قاف والقرآن المجید. یوں اس کا آغاز ہوا. آج اس کی آیت نمبر 39 اور 40 اس کی کچھ تجویدی اصلاح ہم کریں گے اور اس کے پیغام کو سمجھیں گے، اور پھر ہم اپنی زندگی میں اس کی عملی شکل پہ غور کریں گے کہ ہم اس پہ کس طرح عمل پیرا ہو کے ان فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں. تو شروع ہوئی فاصبر. یہ آج جو حرف آیا وہ صاد ہے، یہ پر ہے. اگر پر نہ پڑھا جائے تو خدشہ ہے کہ سین ادا نہ ہو جائے. فاصبر، فاص صاد اور سین. سین زبر سا ہے اور صاد زبر صا، تھوڑا سا موٹا کر. سین زیر سی اور صاد زیر سی. فرق واضح ہو رہا ہے. تو ایسے حروف پہ ہم غور کر رہے ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں. یہ نہ ہو کہ فاصبر کو ہم پڑھتے رہیں فاصبر، وہ تو سین سے پڑھا جائے گا تو لفظ ہی کچھ اور بن جائے گا. جیسے ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم، یہاں وہاں صاد ہے، سیدھا راستہ. الصراط المستقیم. تو اگر اس کو فوکس نہ کی جائے، صاد کو ٹھیک نہ کیا جائے تو پھر سین ہی پڑھا جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم تو صراط نہیں ہے بلکہ صراط ہے، موٹا ذرا. یہ ایک کوشش کرنی ہے. بہرحال سین اور صاد میں فرق کرنا ہے. اعلیٰ یہ ہم پریکٹس کر چکے ہیں. ما یقولون یہ قاف کی پریکٹس بھی ہو چکی. وسبح یہ ہا کی پریکٹس ہم کر چکے. بحمد ربک یہ بھی سبق ہم پکا کر چکے ہیں. قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. اور اگلی آیت میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. غور فرمائے، میں نے پڑھا السجود دال کو ساکن ہونے کی وجہ سے، ورنہ دال کے نیچے زیر تھی، وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا. اور اسی طرح آیت 39 میں پڑھا قبل الغروب. یہ با پہ کلکلا. یہ 2 حرف پھر اپنے ریوائز کر لیں کہ با ساکن آئے گی، دال ساکن آئے گا تو اس پہ کلکلا ہوگا. تو چونکہ وقف ہے اس لیے دونوں کی نیچے، با کے نیچے زیر تھی وہ بھی گر گئی اور دال کے نیچے زیر تھی وہ گر گئی. وقف کی وجہ سے یہ ساکن ہو گئے تو یہاں دونوں حرف پہ کلکلا ہو گیا. یہاں تک تو یہ تجویدی معاملہ ہوا. اس کی پڑھنے میں ہمارے اصلاح کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آئے گی پریکٹس کرنے سے. اب آئیں اس کا ترجمہ اور اس کے پیغام کی طرف. تو پس منظر کو سمجھے بغیر ترجمہ فوراً یعنی اس کا سیاق و سباق بھی سمجھ لیجئے کہ یہ آیات کن حالات میں کس تناظر میں اتری ہیں. مکی سورہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز اس قرآن کی دعوت کو پہنچا رہے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ جو باتیں سنی جا رہی ہیں یا لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ دل کو دکھانے والی. ظاہر ہے دائی جو ہے اور ذمہ داری اللہ کی طرف سے پہنچانے کی، تو وہ اپنی پوری کوشش میں ہیں، لیکن جو رسپانس ہے وہ اتنا اچھا نہیں. مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں اور وہ آپ
اس کی تفصیل بیان ہوتی رہتی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن جو بھی باتیں وہ کرتے ہیں وہ دل کو رنجیدہ کرنے والے ہیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ فاصبر، آپ صبر کیجئے۔ کس بات پہ؟ علی ما یقولون، جو یہ دل دکھانے والی باتیں کر رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وسبح، بس آپ تسبیح بیان کرتے رہیے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ غالب ہے ہر شے پہ، تو ان کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور وبحمدک، اس کا شکر بھی ادا کرتے رہیے جس نے اتنی بڑا کام آپ کے ذمہ لگایا، تو اس کی تعریف اور شکر کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیجیے، رب کا، اپنے رب کی۔ اب اس کے اوقات آگے، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ اب یہ وقت بھی بتا دیا کہ ویسے تو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تمہید کی جائے، ہم بیان کی جائے، لیکن سورج کے نکلنے سے پہلے کا وقت یہ بڑا قیمتی ہے۔ اور وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ مفسرین اکرام نے قبل طلوع الشمس سے مراد لی ہے فجر کی نماز، اور ظاہر ہے وہ طلوع ہونے سے پہلے ہی ہے، لیکن طلوع ہونے تک کا سارا وقت بڑا قیمتی ہے۔ وقبل الغروب سے مراد لی ہے ظہر اور عصر، یہ غروب ہونے سے پہلے دو نمازیں آ گئی۔ اور ومن اللیل، اور رات میں بھی تسبیح کیجیے، تو مفسرین نے اس کو یوں بیان کیا کہ یہ مغرب اور عشاء کا تذکرہ ہے۔ فسبح، اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے، وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، سجدوں کے بعد، سجدے مکمل ہونے یعنی نماز پڑھ چکنے کے بعد، جس سے یہ مفہوم سوچا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ نماز بذات خود بھی اس سے مراد ہے، اور نماز کے بعد کا وقت بھی تو بڑا قیمتی ہے، ادبار السجود۔ تو یہ چار اوقات بیان ہوئے ہیں، طلوع شمس سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے اوقات میں، اور پھر اس کو اسپیسیفائی کر دیا، خاص کر دیا نمازوں کے ساتھ کہ نمازوں کے بعد۔ اب مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے کچھ لوگ یہ ٹائم، اپنے ٹائم کو بڑا قیمتی بناتے ہیں، وہ اللہ تسبیح میں، ذکر میں، درود شریف پڑھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں وہ مصروف ہوتے ہیں ان اوقات میں، یہ دیکھا گیا عام طور پہ۔ تو ان کے لیے تو ظاہر ہے اللہ کی یہ ساری وہ وعدے، وہ ساری رحمتیں شامل حال ہیں، لیکن یہ بھی بات غور کر لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اس سے محروم ہے کسی بھی وجہ سے، ان چار اوقات کی وہ پرواہ نہیں کرتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو کتنے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ کوشش یہ کی جائے، اب میرے اور آپ کے کرنے کا کام اس میں یہ ہے، ایک تو میں آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ جو بھی سننے والے ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں ٹیچر بنیں، چاہے وہ تجوید سکھا سکیں، کسی کو سکھا دیں، اگر اس کے پیغام کو اچھی طرح سمجھا سکیں وہ کسی کو سمجھا دیں، کیونکہ آپ کے ذریعے سے اگر کوئی خیر پہ آ جائے اور اس کا فائدہ ہو جائے تو دعائیں بھی ملیں گی اور یہ ایک فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اس سے بھی پہلے جو کرنے کا کام یہ ہے کہ میں اس کو اپنے اوپر تو اپلائی کروں، لاگو کروں۔ اگر میرا ہی معاملہ یہ ہو کہ سلام پھیرنے کے بعد، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ ادبار السجود، سجدوں کے بعد وہ پھر اللہ میں لگ جاتے ہیں، تو میرے سمیت اگر بہت سے بھائی یہ کام کر رہے ہوں کہ جو ہی سلام پھیرا پھر نہ دیکھا پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کندھے پھلانگ کے جانا کیسا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں، ایک آدمی چل پڑا نا اگلی صف سے تو اس کے پیچھے پوری لائن لگ جاتی ہے، حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نمازوں کے آگے سے گزر رہے ہیں، کندھے پھلانگ رہے ہیں، لیکن ایک نے پہل کر دی تو بس پھر پیچھے اس کے سارے وہ لوگ چل نکلتے ہیں۔ تو احتیاط یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے گئے ہیں، اللہ سے ایک ملاقات کرنے گئے ہیں،
وہ دربار عالی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہاں 5 منٹ کی ملاقات میں اکتا گئے ہیں اور اب وہاں سے کوئی فرار ہو کے نکلنا ہے۔ بھئی سلام ہو گیا، اگر دعا اس کے بعد ہوگی، اگر دعا آپ نے اپنے طور پہ بھی مانگنی ہے، کوئی اللہ اللہ کرنا ہے، ایون دعا کے بعد بھی، تو انسان بیٹھا رہے۔ اس کی خیر و برکات تب آپ کو پتہ چلے گا یا مجھے پتہ چلے گا جب ہم اس کو ایکسپیرینس کریں گے۔ ایک دو یہ ہے کہ بات کر دی، بات سن لی، اس میں ہمارے علم میں اضافہ ہوا، کچھ ایک بات ہمارے سامنے آئی، قرآن کے حوالے سے وہ بات سامنے آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے عمل سے یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ 4 قیمتی اوقات ہیں۔ اب اس کو ہم جب ایکسپیرینس کریں گے، اس کا جب تجربہ اپنی ذات پہ کریں گے تو پھر ہم تبدیلی پائیں گے۔ تو گویا ایک تو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ظاہر ہے بلا شبہ اس میں خیر ہی خیر ہے جو بات بتا دی گئی ہے، لیکن میرا دل بالیقین یہ کیفیت میری تب بنے گی جب میں اس میں سے خود گزروں اور اس کا مشاہدہ خود کر رہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آسانیاں دے اور ہمارے لیے یہ عمل آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔